Maintenant, on appelle le missionnaire Modassir Ahmed Saheb pour son discours sur le saint prophète a été envoyé pour parfaire les nobles caractères. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورۃ القلم آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، ہم یہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ تو اپنی تعلیم اور عمل میں نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر قائم ہے۔ کسی بھی تعلیم، حکم، قانون یا بات کو پرکھنے کے لیے فلسفی مزاج لوگوں کے نزدیک تو اتنا دیکھنا ہی کافی ہوا کرتا ہے کہ جو مضمون یا بات پیش کی گئی ہے وہ کیا قیمت رکھتی ہے۔ چنانچہ عربی زبان میں ایک مثل ہے کہ تو یہ دیکھ کہ جو بات کہی گئی وہ کیا ہے، اور اس بات کی طرف نہ دیکھ کہ اس کا کہنے والا کون ہے۔ مگر دنیا کی اکثریت یہ بھی دیکھنا پسند کرتی ہے کہ کہنے والا کون ہے اور کیسا ہے، اور بالخصوص الہامی کتابوں اور دینی تعلیم کے متعلق تو یہ نہایت ضروری ہوتا ہے کہ ان کتابوں یا تعلیمات کو پیش کرنے والوں یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے متعلق بھی دنیا کو یہ معلوم ہو کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا اپنا نمونہ کیسا تھا۔ بس ایک ہی وقت میں مدلل تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور پاک نمونے کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں ہمیشہ نبیوں پر نازل ہوتی رہی ہیں۔ خالی کتاب کبھی آسمان سے نہیں پھینکی گئی۔ کتاب انسان کے دماغ کو نور بخشتی ہے اور نمونہ اس کتاب کے مضمون کو انسان کے دل میں داخل کر دیتا ہے اور اس کے جذبات کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اب جب یہ واضح ہو گیا کہ آسمانی کتب کو صحیح معنوں میں لوگوں کے دماغوں اور دلوں میں راسخ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اعلیٰ نمونہ بھی ہو، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ نمونہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ وہی ہو سکتا ہے جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہو۔ یہ نقطہ بہت باریک ہے جس کی حقیقت کو بہت سے مذاہب نے سمجھا ہی نہیں۔ چنانچہ ہندو مذہب ویدوں کو پیش کرتا ہے، مگر ویدوں کو لانے والے رشیوں اور منیوں کی تاریخ کے متعلق بالکل خاموش ہے۔ اسی طرح عیسائی پادری اور یہودی علماء بڑی بے باکی سے کہہ دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے فلاں نبی میں فلاں نقص تھا اور فلاں نبی میں فلاں عیب تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ جس شخص کو خدا نے اپنے کلام کے لیے چنا، جب وہ کلام اس شخص کی اصلاح نہ کر سکا تو کسی دوسرے شخص کی اصلاح کیا کرے گا؟ اور اگر وہ شخص ایسا ہی ناقابل اصلاح تھا تو خدا تعالیٰ نے اسے چنا ہی کیوں؟ بس یہ دونوں باتیں ہی غیر معقول ہیں۔ مگر اسلام میں شروع سے ہی اس امر کی اہمیت سمجھی گئی۔ خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کی ایک اہم غرض ان الفاظ میں بیان فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس دنیا میں اخلاق کے معیاروں کو تکمیل تک پہنچاؤں۔ اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت خوبصورت گواہی دی، جس میں باقی بہت سے اچھے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تکسب المعدومہ، یعنی آپ ان اخلاق اور اچھی باتوں کو دوبارہ قائم کر رہے ہیں کہ جو دنیا سے ختم ہو چکی تھیں۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ فرمائیے، تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پوچھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن کے عین مطابق تھا۔ ہر خلق جس کا قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور ہر عمل جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس کی تعلیم قرآن کریم میں موجود ہے۔
پھر دین اسلام کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جتنے ظاہر ہیں اور کسی نبی کی زندگی کے حالات اتنے ظاہر نہیں، اور اسی لیے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جس طرح شرح صدر اور جس اخلاص سے ایک انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت کر سکتا ہے اور کسی انسان کی ذات سے ایسی محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے۔ سو اسی تشریح کے مطابق اس کے معنی ہیں، یعنی یہ کہ تمام قسمیں اخلاق کی سخاوت، شجاعت، عدل، رحم، احسان، صدق، حوصلہ وغیرہ تجھ میں جمع ہیں۔ غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ادب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، استقامت، عفت، ذہانت، اعتدال، مواسات یعنی ہمدردی، ایسا ہی شجاعت، سخاوت، عفو، صبر، احسان، صدق و وفا وغیرہ، جب یہ تمام طبی حالتیں عقل اور تدبر کے مشورے سے اپنے اپنے محل اور موقع پر ظاہر کی جائیں گی تو اس کا نام اخلاق ہوگا۔ آئیں ہم اس محسن انسانیت، خلق عظیم کے علمبردار کی پاکیزہ سیرت کے چند نمونے مشاہدہ کرتے ہیں۔ وقت کی مناسبت سے خاکسار صرف 4 اخلاق فاضلہ کے بیان پر ہی اکتفا کرے گا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی یہ عادت تھی کہ آپ لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ دوسروں کی لڑائیوں اور فسادوں کے دور کرانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ اور اس کے گرد و نواح کے قبائل کی لڑائیوں سے تنگ آ کر مکہ کے کچھ نوجوانوں نے ایک انجمن بنائی جس کی غرض مظلوموں کی مدد کرنا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے اس مجلس میں شامل ہو گئے۔ اس مجلس کے ممبران نے ان الفاظ میں قسمیں کھائیں کہ وہ مظلوموں کی مدد کریں گے، اور جب تک سمندر میں ایک قطرہ پانی کا موجود ہے وہ ان مظلوموں کا حق ان کو لے کر دیں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو وہ خود اپنے پاس سے مظلوم کا حق ادا کر دیں گے۔ شاید اس قسم پر عمل کرنے کا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو نہیں ملا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا اور ہر طرف مخالفت شروع ہو گئی، اور مکہ کا سردار ابو جہل اس مخالفت میں پیش تھا، ایسے حالات میں ایک شخص جس نے ابو جہل سے کچھ قرضہ واپس وصول کرنا تھا مکہ میں آیا۔ اس نے جب ابو جہل سے قرضے کا مطالبہ کیا تو ابو جہل نے اس کا قرضہ واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مکہ کے کچھ لوگوں سے اس بات کی شکایت کی تو بعض نوجوانوں نے شرارت سے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا کہ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری اس بارے میں مدد کریں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر مکہ میں جاری شدید مخالفت کو مد نظر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی مدد کرنے سے انکار کر دیں گے تو اپنی قسم کو توڑنے والے، بدعہدی کرنے والے ٹھہریں گے، اور اگر وہ اس شخص کو اس کا حق دلانے ابو جہل کے پاس گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دے گا۔ تاہم جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص گیا اور اس نے ابو جہل کی شکایت کی تو آپ بلا تعامل اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیے اور ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ ابو جہل گھر سے باہر نکلا اور دیکھا کہ اس کا قرض خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے توجہ دلائی کہ اس شخص کا تم نے فلاں فلاں حق دینا ہے، اس کو ادا کرو، اور ابو جہل نے بلا چون و چرا اس کا حق ادا کر دیا۔ جب شہر کے روساں نے ابو جہل کو ملامت کی کہ تم ہم سے تو یہ کہا کرتے تھے کہ محمد کو ذلیل کرو اور اس سے کوئی تعلق نہ رکھو، لیکن تم نے خود اس کی بات مانی اور اس کی عزت قائم کی، تو ابو جہل نے کہا خدا کی قسم اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں مست اونٹ کھڑے ہیں جو میری گردن مڑوڑ کے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ایک نشان تھا یا پھر حق کا روب۔
تاہم دنیا نے دیکھا کہ سارے مکہ کا مطعون انسان ایک مظلوم کی حمایت کے جوش میں اکیلا بغیر کسی ظاہری مدد کے مکہ کے سردار کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اس شخص کا جو حق تم نے دینا ہے وہ ادا کرو، تو حق کے رعب نے اس شرارت کی روح کو کچل دیا اور اسے سچائی کے آگے سر جھکانا پڑا۔ پھر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ پھر مذہبی رواداری کا وصف ہے۔ آج کے نام نہاد مسلمانوں نے دنیا کے سامنے ایسا غلط نمونہ دکھایا ہے کہ جو صریحاً غیر اسلامی ہے، کہ اس کے نتیجے میں آج کی دنیا اسلام کو شدت پسند مذہب خیال کرتی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی رواداری پر نہایت زور دیتے تھے اور خود بھی اعلیٰ درجے کا نمونہ اس بارے میں دکھاتے تھے۔ یمن کا ایک عیسائی قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی تبادلہ خیال کرنے کے لیے آیا، جس میں ان کے بڑے بڑے پادری بھی تھے۔ مسجد میں بیٹھ کر گفتگو شروع ہوئی اور گفتگو لمبی ہو گئی۔ اس پر قافلے کے پادری نے کہا، اب ہماری نماز کا وقت ہے، ہم باہر جا کر اپنی نماز ادا کر آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، ہماری مسجد میں ہی اپنی نماز ادا کر لیں، آخر ہماری مسجد خدا کے ذکر کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ پھر انصاف اور عدل کا وصف ہے۔ انصاف اور عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا پایا جاتا تھا کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ عربوں میں لحاظ داری اور سفارشوں کا قبول کرنا ایک عام مرض تھا۔ عرب کا کیا ذکر ہے، اس زمانے کے متمدن ممالک میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ بڑے آدمیوں کو سزا دیتے وقت لوگ جھجکتے ہیں اور غریبوں کو سزا دیتے وقت نہیں گھبراتے۔ ایک مرتبہ ایک مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ایک بہت بڑے خاندان کی کسی عورت نے کسی دوسرے کا مال ہتھیا لیا تھا۔ جب حقیقت کھل گئی تو عربوں میں بڑا ہیجان پیدا ہو گیا، کیونکہ ایک بہت بڑے معزز خاندان کی ہتک ہوتی انہیں نظر آئی۔ انہوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو معاف فرما دیں، اور یہ سفارش لے کر جانے کے لیے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا۔ ابھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع ہی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا، اسامہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پہلی قومیں اسی طرح تباہ ہوئیں کہ وہ بڑوں کا لحاظ کرتی تھیں اور چھوٹوں پر ظلم کرتی تھیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اس قسم کا جرم کرتی تو میں اسے سزا دیے بغیر نہ رہتا۔ پھر عفو اور درگزر کا وصف ہے۔ اس میدان میں بھی جو عظیم الشان نمونہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے دکھایا، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ کے لوگوں، تم نے دیکھ لیا کہ خدا تعالیٰ کے نشانات کس طرح لفظ بلفظ پورے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تمہارے ان ظلموں اور ان شرارتوں کا کیا بدلہ دیا جائے جو تم نے خدائے واحد کی عبادت کرنے والے غریب بندوں پر کیے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سلوک کی امید رکھتے ہیں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ یہ خدا کی قدرت تھی کہ مکہ والوں کے منہ سے وہی الفاظ نکلے جن کی پیشگوئی خدا تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں پہلے سے کر رکھی تھی، اور فتح مکہ سے 10 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اے نبی، تو مکہ والوں سے ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ بس جب مکہ والوں کے منہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف کے مثیل تھے اور یوسف کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائیوں پر فتح دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرما دیا، فرمایا، تاللہ لا تصریب علیکم الیوم، خدا کی قسم آج تمہیں کسی قسم کا عذاب نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کی سرزنش کی جائے گی۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قوی اعزاز اخلاق کا ہی دیا گیا، جیسے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارق ثبوت میں جملہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑے ہوئے تھے، مگر اخلاقی اعزاز کا نمبر ان سب سے اول ہے، جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا اور قوی اعزاز کیسے سورج سے بھی زیادہ روشن ہوا، جس کا اقرار صرف اپنوں نے ہی نہیں کیا بلکہ غیروں نے بھی اور مخالفین نے بھی کیا۔ خاکسار مختصراً صرف 3 حوالے پیش کر دیتا ہے۔ ایک عیسائی مصنف جارج سیل لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر فطری قابلیتوں سے آراستہ تھے، شکل میں نہایت خوبصورت، فہیم اور دور رس عقل والے، پسندیدہ و خوش اتوار، غربا پرور، ہر ایک سے متواضع، دشمنوں کے مقابلے میں صاحب استقلال و شجاعت، سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ کے نام کا نہایت ادب و احترام کرنے والے تھے، جھوٹی قسم کھانے والوں، زانیوں، سفاکوں، جھوٹی تہمت لگانے والوں، فضول خرچی کرنے والوں، لالچیوں اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے خلاف نہایت سخت تھے، بردباری، صدقہ و خیرات، رحم و کرم، شکر گزاری، والدین اور بزرگوں کی تعظیم کی نہایت تاکید کرنے والے اور خدا کی حمد و تعریف میں نہایت کثرت سے مشغول رہنے والے تھے۔ یہ غیر کہہ رہا ہے۔ پھر مہاتما گاندھی ایک جریدے میں، ایک رسالے میں جس کا نام ینگ انڈیا ہے، اس میں لکھتا ہے میں اس شخص کے زندگی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا جس نے بغیر کسی اختلاف کے لاکھوں پر حکومت کی۔ اس کی زندگی کا مطالعہ کر کے میرا اس بات پر پہلے سے بھی زیادہ پختہ یقین ہو گیا کہ اسلام نے اس زمانے میں تلوار کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنائی، بلکہ اس پیغمبر کی سادگی، اپنے کام میں مگن رہنے کی عادت، انتہائی باریکیوں کے ساتھ اپنے عہدوں کو پورا کرنا اور اپنے دوستوں اور پیروکاروں کے ساتھ انتہائی عقیدت رکھنا، بے باک و بے خوف ہونا اور خدا کی ذات اور اپنے مشن پر کامل یقین ہونا، اس کی یہی باتیں تھیں جنہوں نے ہر مشکل پر قابو پایا اور جو سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ جب میں نے اس پیغمبر کی سیرت کے متعلق لکھی جانے والی کتاب کی دوسری جلد بھی ختم کر لی، جو کتاب وہ پڑھ رہے تھے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے ختم کر لیا تو مجھ پر اس کتاب کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اداسی طاری ہو گئی۔ پھر ایک تاریخ دان خاتون اینی بیسانت اپنی کتاب دا لائف اینڈ ٹیچنگز آف محمد میں لکھتی ہیں ایک ایسے شخص کے لیے جس نے عرب کے عظیم نبی کی زندگی اور اس کے کردار کا مطالعہ کیا ہو اور جو جانتا ہو کہ اس نبی نے کیا تعلیم دی اور کس طرح اس نے اپنی زندگی گزاری، ایسے شخص کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خدا کے انبیاء میں سے اس عظیم نبی کی تعظیم نہ کرے۔ میں جو باتیں کہہ رہی ہوں ان کے متعلق بہت لوگوں کو شاید پہلے سے علم ہوگا، لیکن میں جب بھی ان باتوں کو پڑھتی ہوں، یہ غیر کہہ رہی ہے کہ میں جب بھی ان باتوں کو پڑھتی ہوں تو مجھے اس عربی استاد کی تعظیم کے لیے ایک نیا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کی تعریف کا ایک نیا رنگ نظر آتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت پر کرتا ہوں جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیں چھوٹے محمد بننے کی ہدایت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں پس تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اپنی اولاد کے دلوں پر کھینچو تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو انہیں کسی نئی تصویر کی ضرورت محسوس نہ ہو، بلکہ ان کے بڑے ہونے کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر بھی بڑی ہو جائے جو ان کی ماؤں نے ان کے دلوں پر کھینچی تھی۔ اس کے ساتھ میں بڑوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو کوتاہی آپ لوگوں سے اب تک اس سلسلے میں ہو چکی ہے اس کو دور کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایسا اعلیٰ درجے کا نمونہ پیش کرو کہ دنیا والوں کو اس جہان میں اس کے سوا اور کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ اسی طرح ان اخلاق میں ترقی کرتے کرتے ایسی حالت ہو جائے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم جدھر بھی دیکھیں ہمیں سوائے محمد کے اور کوئی نظر نہ آئے، خواہ وہ چھوٹا محمد ہو یا بڑا محمد ہو۔ اور یقینی بات ہے جب اس دنیا میں ہمیں محمد ہی محمد نظر آنے لگیں
تو چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی صفات کی ایک تصویر ہیں، اس لیے دنیا میں توحید کامل پیدا ہو جائے گی اور شرک باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں، اپنے اخلاق، اپنے اہل و عیال کی زندگیوں اور ان کے اخلاق اور اپنے معاشرے کے اخلاق کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو چھوٹے چھوٹے محمد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔